وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے پرامن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کے رب ہیں، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کوئی چیز رہن رکھنے کا مسئلہ، یعنی بحالت سفر اگر ادھار سدھار کا لین دین ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے یا ملے مگر قلم و دوات یا کاغذ نہ ہو تو رہن رکھ لیا کرو، اور جس چیز کو رہن رکھنا ہو اسے حقدار کے قبضے میں دے دو۔ مقبوضۃن کے لفظ سے استدلال کیا گیا ہے کہ رہن جب تک قبضے میں نہ آ جائے لازم نہیں ہوتا، جیسے کہ امام شافعی اور جمہور کا مذہب ہے، مگر دوسری جماعت نے استدلال کیا ہے کہ رہن کا مرتہن کے ہاتھ میں مقبوض ہونا ضروری ہے۔ امام احمد اور ایک دوسری جماعت سے یہی منقول ہے۔ ایک اور جماعت کا قول ہے کہ رہن صرف سفر میں ہی مشروع ہے، جیسے مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ، لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند شافعی میں ہے کہ رسول اللہ نے جس وقت فوت ہوئے اس وقت آپ کی ذرہ مدینے کے ایک یہودی ابو شحم کے پاس 30 وسق جو کے بدلے گروی تھی جو آپ نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تھے۔ ان مسائل کے بسط و تفصیل کی جگہ تفسیر نہیں بلکہ احکام کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَبِهِ الْمُسْتَعَانُ۔ اس کے بعد کے جملے فَإِنْ أَمِنَا سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نہ دینے کا خوف نہ ہو تو نہ لکھنے اور گواہ نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ شہادت کو نہ چھپاؤ، نہ اس میں خیانت کرو، نہ اس کا اظہار کرنے سے رکو۔ گواہی چھپانے والا گنہگار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی شہادت دینی یا شہادت کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں بھی فرمایا اس کا چھپانے والا خطا کار دل والا ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، یعنی ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گنہگاروں میں سے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والو عدل و انصاف کے ساتھ زبانی گواہیوں پر ثابت قدم رہو، گو اس کی برائی خود تم کو پہنچے یا تمہارے ماں باپ کو یا رشتے کنبے والوں کو، اگر وہ مالدار ہو تو اور فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اولا ہے۔ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر عدل سے نہ ہٹو، اگر تم زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اعمال سے خبردار ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اس کا چھپانے والا گنہگار دل والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے لیں گے، پھر جسے چاہے بخشیں اور جسے چاہے سزا دیں، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دلی وساوس یعنی وسوسوں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی پریشانی کا ازالہ، یعنی زمین و آسمان کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، چھوٹی موٹی چھپی کھلی کا اللہ تعالیٰ ہی عالم ہے، ہر چھپے کھلے کا وہ حساب لینے والے ہیں، جیسے اور جگہ ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور جگہ فرمایا وہ اللہ پوشیدگی کو اور علانیہ کو خوب جانتے ہیں، اور بھی اس معنی کی بہت سی آیات ہیں۔
یہاں اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ اس پر حساب لیں گے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر بڑی بھاری پڑی کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کانپ اٹھے تو رسول اللہ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ کا تو ہمیں حکم ہوا جو ہماری طاقت میں تھا، ہم نے حتی المقدور کیا، لیکن اب جو آیت اتری ہے اس کی برداشت کی طاقت تو ہم میں نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تم کو چاہیے کہ یوں کہو، ہم نے سنا اور مانا۔ اے اللہ، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں تو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے تسلیم کر لیا اور زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے تو آیت آمن الرسول اتری اور اللہ تعالی نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور آیت لا یکلف اللہ نازل ہوئی۔ یہ روایت مسند احمد اور مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دور کر دی اور آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اتاری۔ اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ، ہماری بھول چوک اور خطا پر ہماری پکڑ نہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم، یعنی میں یہی کروں گا۔ انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا، یعنی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے اگلوں پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی قبول۔ پھر کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی اے ہمارے رب، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، اسے بھی قبول کیا گیا۔ پھر دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں معاف فرمائیے، ہمارے گناہ بخش دیجیے اور کافروں پر ہماری مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ یہ حدیث اور بھی بہت سے طرق سے مروی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر واقعہ بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس آیت وَإِن تُبْدُوا کی تلاوت فرمائی اور بہت روئے۔ آپ نے فرمایا اس آیت کے اترتے ہی یہی حال صحابہ کا اس کے اترنے کے وقت ہوا تھا، وہ سخت غمگین ہو گئے اور یہ بھی کہا کہ دلوں کے مالک، ہم اگر دل کے خیالات پر بھی پکڑے گئے تو بڑی مشکل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سمعنا واطعنا کہو، چنانچہ صحابہ نے کہا اور پھر بعد والی آیات اتریں اور عمل پر تو پکڑ رہی لیکن دل کے خیالات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ اٹھ گئی۔ دوسرے طریق سے یہ روایت ابن مرجانہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم اپنے نیک و بد اعمال پر پکڑے جاؤ گے، خواہ زبانی ہوں خواہ اور اعضاء کے ہوں، لیکن دلی وسوسے معاف ہیں۔ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ سے اس کا منسوخ ہونا مروی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما لیا، پکڑ اسی پر ہے جو کہیں یا کریں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے سے ثواب لکھا جاتا ہے جبکہ گناہ میں ایسا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک کر نہ گزرے، اگر کر گزرے تو ایک برائی لکھو، اور جب نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے ہی سے نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کر بھی لے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھو۔ اور روایت میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 تک لکھی جاتی ہیں۔ اور روایت میں ہے جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا یہ بندہ بدی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روکے رہو جب تک کہ کر نہ لے، اس کے نام اعمال میں نہ لکھو، اگر کرے تو ایک لکھنا اور اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لینا، کیونکہ مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو پختہ اور پورا مسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھتا جاتا ہے اور برائی نہیں بڑھتی۔ اور روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ بڑا برباد ہونے والا وہ ہے جو باوجود اس رحم و کرم کے بھی برباد ہو۔ ایک مرتبہ اصحاب رسول نے آ کر رسول اللہ سے عرض کی کہ کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا ہونے لگا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ یہ تمام روایات مسلم، بخاری وغیرہ کی ہیں۔ دلی وساوس پر محاسبہ عذاب کو لازم نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں
بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے تو فرمائیں گے کہ میں تم کو تمہارے دلوں کے بھید بتاتا ہوں جس پر میرے فرشتے بھی آگاہ نہیں. مؤمنوں کو تو خبر دے کر پھر معاف فرما دیں گے، ہاں منافق اور شک و شبے والے لوگوں کو ان کی تکذیب کی پوشیدگی پر اطلاع دے کر پھر ان کی پکڑ ہوگی. جیسے اور جگہ ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے دل کی کمائی پر پکڑیں گے، یعنی دلی شک اور دلی نفاق پر. حسن بصری رحمہ اللہ بھی اسے منسوخ نہیں کہتے. امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حساب اور چیز ہے، عذاب اور چیز ہے. حساب لیے جانے کو عذاب کیا جانا لازم نہیں. حساب کے بعد ممکن ہے کہ معاف ہو جائے اور ممکن ہے پکڑ ہو اور سزا دی جائے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ہم طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس بلا لیں گے یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دیں گے، پھر اس سے کہیں گے بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں دن فلاں گناہ کیا. وہ غریب اقرار کرتا جائے گا. جب بہت سے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سن، دنیا میں بھی میں نے تیرے ان عیوب یعنی گناہوں وغیرہ کی پردہ پوشی کی، اور اب آج کے دن میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. ہاں البتہ کفار و منافق کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا، ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکار دیا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی ہے.